کہ جیسا حدیث غدیر کے ساتھ ہوا کہ حدیث غدیر رسول اللہ نے فرما دی اور ساتھ کہہ بھی دیا کہ ممکن ہے تمہیں سمجھ نہ آئے لیکن اگلوں کو بتاتے جاؤ، اس لیے کہ اللہ نے ذریت آدم میں ایسے لوگ رکھے، ایسے نطفے رکھے، ایسی روحیں رکھی ہیں کہ جو آ کر ہزاروں سال کی بسری ہوئی چیزیں، سینکڑوں سال کی فراموش شدہ چیزیں سمجھ کر ان کتابوں سے نکال کے زندہ کر کے مجسم کر کے اور الہی نظام بنا کر اس کو دنیا میں نافذ کریں گے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ محفوظ رکھو، یہ امانت ہے تمہارے پاس اس کے لیے جو بعد میں آئے گا، اس تک پہنچانی ہے یہ حدیث۔ اور وہ غدیر کی حدیث ان ہزاروں راویوں نے ہمت کر کے، محنت کر کے، کوشش کر کے امام خمینی، امام راحل تک پہنچائی، اور قدردان امام خمینی نکلے جن کو حدیث غدیر سمجھ میں آئی کہ اس میں اللہ کا فرمان کیا ہے، اللہ فرما کیا رہا ہے، اور غدیر میں ہوا کیا ہے، اور رسول اللہ نے کہا کیا ہے۔ ایسا ہی ماجرا کربلا میں ہوا۔ کربلا میں سید الشہداء علیہ السلام نے قیام کیا۔ یہ قیام لوگوں نے دیکھا، تمام اہل مدینہ نے دیکھا، امام حسین کا قیام آنکھوں سے دیکھا۔ مدینے والوں نے بی بی زینب کا مدینے سے جانا بھی آنکھوں سے دیکھا اور مدینے واپس آنا بھی آنکھوں سے دیکھا، منظر دیکھا، لیکن شامل نہیں ہوئے، ساتھ نہیں آئے، لیکن باتیں کی انہوں نے۔ جو کچھ مدینے سے جاتے ہوئے دیکھا دوسروں کو بتاتے تھے کہ جب حسین جس دن مدینہ سے نکلے کون کون تھا اور کیا تھا، اور جس دن مدینہ کاروان واپس آیا لٹا ہوا اس دن کیا تھا۔ یہ روایت کرتے تھے لیکن جو بات بتاتے تھے لوگوں کو اس میں خود شامل نہیں ہوتے تھے۔ یہ انہی لوگوں نے یہ باتیں جنہوں نے دیکھی ہیں، جنہوں نے سنی ہیں، انہوں نے آگے بیان کی ہیں۔ تو مقتل کی کتابیں بنی ہیں، تاریخ کی کتابیں بنی ہیں، حدیث کی کتابیں بنی ہیں، اور سب سے مستند کربلا کی تاریخ جو اہل البیت علیہ السلام نے بیان کی ہے اور جو خود سید الشہداء علیہ السلام نے بیان کی ہے، یہ تاریخ میں چلتا آتا رہا۔ یہ سب کچھ لوگوں نے دیکھا۔ کربلا میں نہیں آئے لیکن روتے تھے اور رو کر روایت بھی کرتے جاتے تھے، آگے بتاتے جاتے تھے کہ کربلا میں کیا ہوا۔ پھر جس نے کربلا کے مصائب سے فائدہ اٹھانا تھا اس نے فائدہ اٹھانا شروع کیا، فیسیں لینی شروع کر دی۔ جس نے جو کرنا تھا کربلا کے نام پر کرتے رہے۔ کسی نے کربلا کے نام پہ تنظیم بنا لی، کسی نے انتقام کربلا کے نام پر گروہ بنا لیا، کسی نے کوئی اور، کسی نے کوئی اور پھر تاریخ بھری ہوئی ہے، 1400 سالہ تاریخ بھری ہوئی ہے کہ کربلا کے نام پر کس شہر میں کس نے کیا کیا کیا۔ لیکن اس پورے سلسلے کے اندر تاریخ میں عزاداری جیسے بھی رہی، کربلا کا ذکر جیسے بھی رہا، لیکن ایک چیز تھی اس میں، جیسے غدیر کی حدیث ان راویوں نے نقل کی جنہوں نے سمجھی ہی نہیں، کربلا کی حدیث بھی ان لوگوں نے نقل کی جنہوں نے کربلا کو نہیں سمجھا۔ ان ذاکروں نے، ان خطیبوں نے، ان علماء نے، ان مورخین نے، ان کاتبین نے، مؤلفین نے کربلا ذکر کی جنہوں نے کربلا کو سمجھا نہیں۔ اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو بات ہم کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں وہ ممکن ہے صدیوں پہلے واقع ہوئی ہو اور صدیوں بعد کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو کربلا کس کو سمجھ میں آئی؟ جیسے حدیث غدیر صدیوں بعد ایک فقیہ بلکہ افقہ کو سمجھ میں آئی۔ رسول اللہ کے فرمان کے مطابق افقہ الناس و افقہ الفقہاء کو سمجھ میں آئی، جس کا نام سید روح اللہ خمینی تھا، اور پھر کربلا بھی اسی فقیہ کو سمجھ میں آئی۔ کربلا صدیوں سے مقاتل میں چل رہی تھی، ممبروں پہ بیان ہو رہی تھی، لیکن کربلا کو سمجھا امام راحل نے سمجھا، اور امام راحل نے کربلا کو سمجھ کر کربلا کے اندر جو چھپا ہوا گوہر تھا، جو روح تھی، وہ دریافت کر لی، اور دریافت کر کے اپنے زمانے میں کربلا برپا کر کے دی۔